اکثر داڑھی والے، اکثر و بیشتر، اور سب قرآن پڑھنے والے، بتاؤ سب قرآن پڑھنے والے اور سب نمازی بھی تھے۔ کربلا میں کتنے تھے؟ سب نمازی بھی تھے، اس میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور اتنا علم رکھتے تھے کہ عالم بھی تھے۔ ایسا نہیں کوئی جاہلوں کا مسئلہ۔ آج بڑی جلدی ہے، ارے بھیا قرآن سے تو پڑھا، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ایسا تو وہ بھی کہتے ہیں، ایسا تو وہ بھی کرتے ہیں، بڑی پھنسی کہتے ہیں۔ ارے آؤ کربلا کے امام سے پوچھے، ایک کربلا کے امام، ایک نواز رسول، آپ بات تو تھے ادھر 22,000 تھے، آپ بات پر آپ 22,000 کی جماعت میں کیوں نہیں گئے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بولو امام حسین نے نماز پڑھی ہے دیدیوں کے پیچھے؟ بتاؤ بولو۔ قرآن تو پڑھتے تھے، قرآن تو پڑھتے تھے، ہے نا، نماز پڑھتے تھے، تلاوت ہو رہی دونوں طرف۔ اے میرے امام بتاؤ، آخر آپ نے یزیدیوں کے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھی؟ 72 کی جماعت الگ کیوں کھڑی تھی؟ تو وہابی جو مردود ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہم زیادہ ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے امام حسین نے 72 کو نچھاور کے کر کے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ حق کی جماعت زیادہ رہے گی، کبھی یہ زیادہ نہیں ہوگی۔ تو خالی دکھاتے رہتے ہیں نا، ہے نا، دکھتے ہیں۔ تو ایک بات سوچو، وہ کیسا مسلمان ہوگا جو امام حسین کا نعرہ بھی لگائے اور وہابیوں کے ساتھ کھانا پینے کو جائز سمجھے، وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو جائز سمجھے، وہابیوں سے رشتہ ناتا کرنے کو جائز سمجھے؟ تو کیسا مسلمان بتاؤ، کیسا ہے؟ بولو کتنا بڑا مالدار ہے جس سے رومانہ ہو سکتا ہے؟ بولو بولو بولو۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کرنے کفر نہیں بکاتا، فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، لیکن معاذ اللہ خدا کو جھوٹا نہیں کہا تھا۔ سب کچھ تھا مگر جو گستاخیاں آج وہابی شان امام حسین جو گستاخی کر رہا ہے معاذ اللہ، جو کہتا ہے امام حسین باغی تھے، یزید امیر المومنین ہے، جو اس کو کہے اور جو اس کو سچ مانے، جو اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کو سچ ماننا مسلمان سمجھا وہ تو ایمان سے خارج ہے، وہ تو کفر کیا ہوا ہے۔ اس لیے معاذ اللہ امام حسین کی حقانیت پر معاذ اللہ اللہ کی کو جھوٹا لکھا، جس نے رسول اللہ کی شان میں احاطہ کی، وہ تو یزید سے بڑے ظالم ہے، اور اس سے جو ہاتھ ملائے، اس سے ہاتھ ملانا ڈر کے مارے کی خفا نہ ہو جائے، ایمان کتنا کمزور ہے۔ آپ سوچو ایمان کتنا کمزور ہو گئے۔ تو آپ کو آج سمجھنا ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان سے سبق کیا دیا ہے، اسے یاد کرنا ہے ہم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دنیا کے جھمیلے چند دنوں کے لیے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو سانسوں کا آنا جانا بند، اس کے بعد کون دکھائی دے گا؟ بولو کون دکھائی دے گا؟ سب سے پہلے کون ملے گا؟ آقا کائنات سے ملاقات ہوگی۔ وہاں بھائی نہ ہوگا، وہاں بہن نہ ہوگی، وہاں باپ نہ ہوگا، وہاں چچا نہ ہوگا، وہاں رشتے دار نہ ہوگا، وہاں احباب نہ ہوگی، وہاں آپ کے کوئی ساتھی نہیں۔ اگر چہرے سے اگر ملاقات ہوگی تو سرکار سے ملاقات ہوگی۔ اگر سرکار نے پوچھ دیا بتا تو کس کا ماننے والا ہے، تم اس سے بھی سچ کہتا تھا، جو میرے حسین کو باقی کہتا تھا، تو وہ تمہارے پاس جواب تھا۔ سوچو آگے بڑھو، یہ تمہیدی کلمات تھے۔ آج منقبت کے 2-3 شعر جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی، اور اس کا مطلب بھی سمجھاتا ہوں ویسے ہی 2-3
2-3 शेर पढ़ूंगा, फिर आगे इंशाअल्लाह कुछ बातें होंगी और एक आध करबला का मंजर भी पेश करूंगा। तो फरमाते हैं कौन? आला हजरत के भाई हजरत अल्लामा हसन रजा खान बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान मनक़बत लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं जन्नत का जन्नत है ना, तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। फरमाते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मद खाने अहले बैत, बहरे मद खाने अहले बैत, तुमको मुद्दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। क्या मतलब हुआ? फरमाते हैं कि जन्नत जो अल्लाह ने बनाई है वो इमाम हुसैन की तारीफ करने वालों के लिए बनाई है, और जहन्नम जो बनी है वो अहले बैत के गुस्ताखों के लिए बनी। तुमको मुद्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत, फिर आगे रखते मर्तबा बताते। और ये सब कुरान और हदीस की रोशनी में है, वक्त नहीं है वरना वो हदीस और आयात भी पेश करता। फरमाते हैं बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत, सब नहीं जान पाएंगे कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। और आगे बढ़ो, इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। ये उस वक्त का मंजर है जब सरकार इमाम हुसैन आखिरी वक्त में, सोचो कैसा जिगर था, क्या हिम्मत थी अली के हक की। जब से पहली मुहर्रम को पहुंचे सरकार इमाम हुसैन मैदान करबला में, तो सबसे पहले इब्ने साद कितना लाया था? 4000, और इधर केवल 72 में औरतें भी, बच्चे भी, छोटे भी, बड़े भी, बीमार भी, सब मिला के 72, लेकिन देखता था चेहरा। तो इब्ने साद की फौज लड़ती थी, इब्ने साद और बुलाओ, बुलाता रहा। जब 22,000 मुहर्रम की 7वीं तारीख को हो गए और 22,000 ने मिलकर देखा, अली के लाल का चेहरा देखा, शेरे खुदा का तो शेरों को जब देखा, अली अब्बा को देखा, हज़रत कासिम को देखा, इमाम हुसैन को देखा और दीगर अफराद को देखा, तो 22,000 ने जाकर इब्ने साद से कहा कि 22,000 हो गए हो, मगर इन बात पर से हम डर नहीं पाए। रहमतुल लिल आलमीन की के नवासे हैं, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का जलवा दिखा रहे हैं। इतना तेजी से उड़ गए थे, 1000 का लश्कर था कि